11ویں شریف منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی نسبتوں کا فیضان نصیب فرمائے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری کے رشتے عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر سورہ ہے سورۃ العصر، پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر خسارے سے باہر وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد ہمیشہ نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دیواروں تک بے شمار نعمتوں سے، اپنی رحمتوں سے سرفراز کیا۔ زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر سانس باری تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم ان کو گننے بیٹھ جائیں تو خدا کی قسم ہماری زندگانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ اور جو نعمتیں ہماری گنتی سے باہر ہیں، جو نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو تاکہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماؤں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بڑی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بڑی نعمتیں ہیں ان کو یاد کیا کرو، اور کبھی بھی ایسے عمل نہ ہونے پائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری ہو۔ اگر ہم اس اینگل کو لے کر چلیں کہ رب کائنات کی جو نعمتیں ہیں اس میں سے جو مرکزی نعمت ہے، جو ہمارے لیے زندگی کا محور بھی ہے، زندگی کا مقصد حیات بھی ہے، تو وہ نعمت ہے نعمت ایمان۔ وہ نعمت ہے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، وہ نعمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں، خدا کی عزت کی قسم اگر ہم ایمان کا شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں کہ رب کائنات نے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی عظمت ہمیں عطا فرمائی، تو ہم زندگی بھر اسی ایک نعمت کا شمار نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ نعمت ہے نعمت ایمان، جو تمہارے ساتھ اس دنیا میں بھی رہتی ہے اور تمہارے ساتھ قبر میں بھی جائے گی، اور کل حشر کے میدان میں بھی یہ نعمت ایمان تمہارے ساتھ ہوگی۔ ہر نعمت، اولاد کی نعمت، گھر بار کی نعمت، دوست یار کی نعمت، یہ ساری کی ساری نعمتیں وہ ہیں جو اس دنیا تک محدود ہیں، قبر کی دیوار تک کوئی نعمت نہیں جاتی۔ دولت ایمان، نعمت ایمان ایسی نعمت ہے جو بندے کے ساتھ قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے، اور انسان کے ساتھ میدان حشر میں بھی جب انسان کو اٹھایا جائے گا اس وقت بھی جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کی نیکیوں کا پلڑا اتنا زیادہ بھاری ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آقا بتائیں تو صحیح کہ ہنگامے معاشر میں آپ ہمیں پہچان لیں گے
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں اپنے ہر امتی کو جان بھی لوں گا، پہچان بھی لوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی بندہ نواز بتائیں تو صحیح کہ میدان محشر میں آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات قیامت والے دن تمہیں ایسی شان عطا فرمائے گا، ایسی نشانی عطا فرمائے گا، رب کائنات تمہیں ایسی انفرادیت عطا کرے گا کہ لاکھوں کے مجمع میں، کروڑوں کے اجتماع میں اور اس ہنگامے محشر میں پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے میرا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد وضو کے اندر جب اس نے اپنا جسم پاک کیا، ہاتھوں کو دھوتا رہا، چہروں کو صاف کرتا رہا اور سر کا مسح کرتا رہا، پاؤں کو مانجتا رہا، فرمایا بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اعضائے وضو میں جو اعضاء وہ دھوتا رہا ان کو روشن فرما دے گا، تمہارے ہاتھ روشن ہو جائیں گے، تمہارے چہرے روشن ہو جائیں گے، تمہارے بازو روشن ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ ہنگامے معاشر میں تمہارے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ اس نے کلمہ کسی اور نبی کا نہیں پڑھا، اس نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا۔ اس سے ہمیں پتہ ہی چلا میرے بھائیوں کہ نعمت ایمان یہ ایسی نعمت ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی ساتھ ہوتی ہے اور حشر کے میدان میں بھی۔ جن کا ایمان جو ہے وہ ثابت ہوگا اور جن کا ایمان قوی ہوگا، جن کا ایمان مضبوط ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں بھی ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے بعد رب کائنات انہیں اس کا ثمر اور اس کی جزا نصیب فرمائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار، فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا کے رکھو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ کیسے؟ فرمایا اپنا ایمان مضبوط کرو اور مضبوط کرنے کے بعد اگر آدھی کھجور بھی اللہ کی بارگاہ میں دو گے تو رب کائنات تمہاری اس نیکی کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ عود پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ تمہاری آدھی دی ہوئی کھجور کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کے بعد تمہیں جنت الفردوس میں گھر نصیب فرما دے گا۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایمان مضبوط ہو سینے کے اندر تو پھر انسان اگر تھوڑا سا عمل بھی کرتا ہے، تھوڑا سا وہ نیکی بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل کو قبول کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ جزائے عطا فرماتا ہے۔ اور اگر پہاڑوں کے برابر بھی عمل ہو، سینے سے ایمان نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سارے کے سارے عمل رائگاں چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھنا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ جو سرکار مدینہ علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، نبی علیہ السلام سے جڑی ہوئی وہ صحابہ کرام ہو، وہ اہل بیت پاک ہو، وہ اولیاء کرام ہو، وہ علماء امت ہو، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کے اقوال پر عمل کرتا ہے، رب کائنات اس کے ایمان کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ اگر ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد سینے میں ایمان تو آ گیا، نماز چھوڑتا رہا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہا، صحابہ کرام کے مقدس راستوں کو بھول گیا، آل بیت پاک سے بے وفائی کر بیٹھا، یہ وہ سارے عمل ہیں جن اعمال کے ساتھ ہمارا ایمان کمزور ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایمان اس کے سینے سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب کو نعمت ایمان عطا فرمائی ہے، اب ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی بھر کہ جس کے ساتھ ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے، اور رب کائنات ہم سب کو اسلام والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اور اس پہ
پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والی ہماری نسل کے آخری فرد تک تمام آنے والے کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔